الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والهجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تدلوا بعدی ابدا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ صحیح ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ اجازت کے بعد کو شروع کیا جائے. ماشاءاللہ. شکر گزار ہیں خالق کائنات کے کہ پروردگار عالم نے دنیا کے ڈھیر سے اٹھا کر فرش عزا پہ بٹھا دیا الحمدللہ. اور ہمارے لیے دنیا کو بامعنی بنا دیا. دنیا پست ہوگی ان کے لیے جن کا تعلق پست چیزوں سے ہو. توجہ رکھیے گا. دنیا پست ہوگی ان کے لیے جن کا تعلق پست چیزوں سے ہو. دنیا ان کے لیے بلند اعلیٰ و عرفہ ہے جو دنیا میں رہ کر بلند چیزوں سے وابستہ ہے. اور اسی لیے رسول خدا یہ فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اے دنیا والو تمہارے پاس میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اگر ان دو چیزوں سے تم جڑے رہے، اگر ان دو چیزوں سے متمسک رہے، اگر ان دو چیزوں کے دامن کو تم نے پکڑ لیا تو دنیا میں پستی نہیں بلکہ دنیا میں تمہیں عزت ملے گی، تمہیں وقار ملے گا، تمہیں آبرومندانہ زندگی جینے کا حق ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو پست سے تعلق رکھے وہ ابتر ہوتا ہے، جو پست سے تعلق رکھے وہ مرداباد ہوتا ہے، جو پست سے تعلق رکھے وہ پلید ہوتا ہے، جو پست سے تعلق رکھے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. عزت والا وہ ہے، زندہ باد وہ ہے، آبرومند وہ ہے جو بلند چیزوں کے ساتھ عرفہ و اعلیٰ ازواج کے ساتھ تعلق رکھے. اور مجھے ایمان سے بتاؤ 14 معصومین کے علاوہ کون بلند ہے؟ جن کے در پر عزت آ کر عزت بنی ہے. تمام فضیلتیں جس ڈیوڑی پہ طواف کرتی ہیں اس ڈیوڑی کو ڈیوڑی زہرا کہتے ہیں. فضیلت کو فضیلت ہی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ در زہرا سے جڑ گئی. جو فضیلت در زہرا سے جڑ گئی، فضیلت کو اپنے اوپر ناز ہے کہ میں فضیلت اس لیے ہوں کہ مجھے در زہرا سے عزت ملی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک شخص نے مولا کائنات کے سامنے آ کر دنیا کی شکایت کی.
کہا کہ مولا دیکھیں آج پورا دن میرے لیے بہت برا تھا، دنیا بری ہے۔ تو مولا نے کہا وائے ہو تم پر، یہ دنیا بری کیسے ہو سکتی ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا علی مولا جو دنیا کی برائی کرتے ہیں، علی مولا جو دنیا کے متعلق بتاتے ہیں، وہ یہی سمجھا کہ مولا میری ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ مولا تو اسے بتانا چاہ رہے تھے کہ میں کس چیز کی برائی کرتا ہوں۔ مولا نے کہا اگر یہ دنیا بری ہوتی تو اس میں ہم نہ آتے، اگر یہ دنیا بری ہوتی تو اللہ اس میں قرآن کو نازل نہ کرتا، اگر یہ دنیا بری ہوتی تو پروردگار اس میں انبیاء کو نہ بھیجتا، اگر اتنی ہی بری ہوتی تو اس دنیا میں انبیاء کے مر جانے کے بعد ان کی قبروں کو اس زمین پہ نہ رکھتا بلکہ ان کے جسدوں کو بلند کرتا۔ اللہ نے بتایا یہ دنیا بھی بہتر ہے اور اس میں آنے والے بھی بہتر ہیں، بس یہ دنیا پست ان کے لیے ہے جو پست خواہشوں سے امیدیں رکھتے ہیں، جو پست خواہشوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، جسے آپ پست سمجھتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو بلند سے جوڑ لے تو اللہ اسے جنت میں جگہ دے دیتا ہے۔ اب جو نہیں سمجھا ان کے لیے واضح کر رہا ہوں، کتے کو آپ نجس سمجھتے ہیں، کتے کو آپ نجس سمجھتے ہیں، اگر اصحاب کہف سے جڑ جائے تو اللہ اسے جنت دیتا ہے۔ بتانا یہی ہے آل محمد کے در سے جڑ جاؤ، اللہ تمہیں بلال بنا دے گا۔ اور جب بلال بنائے گا رنگ و نسل کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ جب بلال بنائے گا تو کوئی بھی یہاں پر رنگ و نسل کی بات نہیں ہوگی۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مودت بھرا فرمان بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مولا جعفر صادق یہ جملہ فرماتے ہیں ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، اور دنیا والوں میں علی کا محب ہوں، یہ بات مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمان سنیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے واہ واہ کی اور ختم ہو گئی بات۔ پھر فرمان سنیں ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، اس سے کہیں زیادہ مجھے فخر ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ آگے مولا وضاحت فرماتے کیوں؟ فرماتے ولایتی علی ابن ابی طالب لِأَنَّهُ فَرْضٌ، اس لیے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرنا فرض ہے، اس کی اولاد میں ہونا فضل ہے۔ اگر کوئی اس کی اولاد میں سے ہو اور ولایت کو نہ مانے تو ایسا فضل کسی کام کا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ولایتی لعلی ابن ابی طالب لِأَنَّهُ فَرْضٌ، اس لیے کہ علی مولا کی ولایت کا اقرار فرض ہے۔ اور آپ اس کو صرف اس زاویے سے نہیں لیا کریں کہ جب مولانا یہ کہتے ہیں اور مولا کائنات یہ کہتے ہیں ضربت الخیشم المؤمن، اگر میں مؤمن کی ناک پر تلوار رکھ کر رگڑوں اور اسے کہوں کہ مجھ سے دشمنی کرو، مولا فخر کر رہے ہیں اپنے چاہنے والے پر۔ اگر میں اپنے چاہنے والے کی ناک پر تلوار رکھ کر اسے رگڑوں اور کہوں، یعنی بہت ہی زیادہ ذلیل و رسوا کروں اور کہوں کہ مجھ سے نفرت کرو، مجھ سے دشمنی کرو، وہ یہ کہے گا مولا مجھے قتل کر دیں، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، خون کے قطرے قطرے سے علی علی کی صدا آئے گی۔ بے شک بے شک۔ اور مولا یہ فرماتے ہیں اگر میں
منافق کو یہ پوری دنیا 7 مرتبہ طبق بنا کر سجا کر دوں اور کہوں کہ مجھ سے محبت کرو تو وہ کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر مولا کائنات جملہ فرماتے ہیں کیونکہ میرے آقا، میرے بھائی، میرے سردار، میرے نبی نے سچ کہا تھا، یا علی آپ سے وہ نفرت کر نہیں سکتا جس کے خون میں طہارت ہو، اور آپ سے وہ محبت کر نہیں سکتا جو اپنے باپ کا نہ ہو۔ بے شک بے شک۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ علی کی محبت یعنی خون کی طہارت کا ثبوت کیا بتایا جا رہا ہے؟ نسلی طہارت کا ثبوت کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی معاشرے کو ایسا ڈیولپ کرو کہ وہاں پر طہارت اور پاکیزگی اور حیا کا اتنا عالم ہو، جتنی جتنی ولایت علی بڑھتی جائے گی رشتوں میں اعتماد بڑھتا جائے گا اور یہ سماج طاہر سماج بنتا جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ پاکیزہ معاشرے کی دلیل کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں رہا انشاءاللہ۔ پاکیزہ معاشرے کی دلیل کیا ہے؟ کہا پاکیزہ معاشرے کی دلیل ہے علی سے محبت کرنا۔ جہاں علی مولا سے محبت ہو اس کا مطلب یہ پاکیزہ معاشرہ ہے۔ ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو، مجھے عزیز ہے یہ بات، یا میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ میں اس کی اولاد میں سے ہوں۔ کہیں اس بات پہ فخر ہے کہ میں علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مولا صادق فرماتے ہیں کوئی عالم نہیں کہہ رہا، کوئی فقیہ نہیں کہہ رہا، کوئی ان کا مرید نہیں کہہ رہا، کوئی صحابی نہیں کہہ رہا، کوئی ان کا ماننے والا نہیں کہہ رہا، جو خود صادق آل محمد ہیں جن کے لیے یہ جملہ ملتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دین محمد کے آثار مٹ جاتے، وہ مولا صادق فرماتے ہیں ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، کہیں زیادہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں ان کی ولایت کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں قدر اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ولایت بڑی آسانی سے ملی ہے، اور جو ان کی ولایت کو مانتا ہے پھر یہاں پر رنگ و نسل کی بات نہیں ہوتی، یہاں پر صرف یہ بات ہوتی ہے کیونکہ یہ علاقہ ولایت سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس کے وجود سے علی کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اس کے کردار سے علی کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے یہ عزیز ہے۔ اور عزیزان محترم، گفتگو اس منزل پہ پہنچی تھی کہ اپنے آپ کو قرب صفاتی کی اس منزل پر لے کر آئے۔ وہ طاہر ہیں، اپنی نسلوں کو طاہر بناؤ، اللہ خود بخود ان کی محبت دل میں ڈال دے گا۔ بے شک بے شک بے شک بے ان شک۔ کی محبت کب آئے گی؟ جب انسان نسلی طور پر طاہر ہے، قرب زمانی، قرب مکانی، قرب صفاتی۔ جو قرب صفاتی اختیار کرے، بتایا تھا نہ ان کے ہاں زمانی قرب معیار ہے نہ مکانی قرب معیار ہے، بھلی ساتھ سوئے ہوئے ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھلی ساتھ پڑے ہوئے ہوں، بھلی ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، ان کی یہ جب فضیلت دینے پر آتے ہیں تو فضیلت اسے دیتے ہیں جو ان کی صفات کو اپنے وجود میں اختیار کرتا ہے، جو ان کی صفات کو اپنے وجود میں اختیار کرے یہ اس کو فضیلت دیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، یہ منیت کا درجہ، یہ معیت کا درجہ۔ تم بیٹھ جاؤ لڑکے، ہیلو یہ کیا کر رہا ہے؟ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور محمد وآل محمد علیہ السلام بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل یہ محمد۔ 10-15 منٹ سے اسی طریقے سے توجہ ہے آپ حضرات؟ ماشاءاللہ۔ قرب زمانی ان کے لیے معیار نہیں ہے، قرب مکانی ان کے لیے معیار نہیں ہے، ورنہ ہم سے بڑھ کر کوئی زمانے کا احترام کرنے والا نہیں،
ہم سے بڑھ کر کوئی مکان کا احترام کرنے والا نہیں. اگر زمان کا احترام نہ کرتے تو صاحب زمان کو نہ مانتے. اگر مکان کا احترام نہ کرتے اہل البیت کو نہ مانتے. اہل البیت کو ماننا اور صاحب الزمان کو ماننا بتاتا ہے ہم زمان کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم مکان کا بھی احترام کرتے ہیں. مگر اس سے کہیں بڑھ کر اہل بیت یہ کہتے ہیں تم اپنے وجود میں ہماری صفتوں کو شامل کر لو, ہم تمہیں اپنا بنا لیں گے. چاہے زمانہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو, چاہے مکان کتنا دور کیوں نہ ہو, پھر بھی ہم تمہیں اس منزل پر پہنچا دیں گے کہ دنیا والے تمہارا نام سن کر تم پہ رشک کریں گے. جس میں سے مثال دی تھی جناب اویس قرنی. اگر صفتیں ان کی آ جائیں تو انسان بافضیلت بن جاتا ہے. وجود میں انسان طہارت پیدا کرے, کہیں پر بھی یہ طاہر وجود ہو, یہ ایسے چنتے ہیں جیسے پرندہ دانہ چنتا ہے. بے شک بے شک ماشاءاللہ. اپنے وجود کو طاہر تو بنا لو, اپنی فکروں کو طاہر تو بنا لو, اپنے معاشرے کو طاہر بناؤ. اہل بیت خود بخود انتخاب کرتے ہیں. مجھے یقین ہے یہاں پر بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا ہوگا. اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ مذہب حقہ پہ کیسے آئے تو ان کا جواب یہی ہے, یہ لطف سیدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لطف سیدہ ہے. کیوں لطف سیدہ ہے؟ کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں تھا, اللہ نے شاید ہی کوئی میرے وجود میں ایسی چیز رکھی جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ زہرا نے مجھے انتخاب کر لیا, مجھے چن لیا اور مجھے حسین کے محبوں میں شامل کر لیا. آپ کو معلوم ہے کہ سلمان محمدی کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل کے پاس ایک آ کر کہنے والے نے کہا مولا آپ اتنا سلمان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں, توجہ. ہم اور آپ ان کا ذکر کرتے ہیں. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر اسی خاموشی سے سنیں گے تو میں بات پہنچا نہیں پاؤں گا. ہم اور آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. اپنے مقام کو اتنا بلند کرو کہ اہل بیت ہمارا ذکر کرے. سلمان نے کیا کام کیا کہ امام صادق جو اللہ نے یہ کہا وہ اتنا کثرت سے سلمان کا ذکر کرے کہ قریب بیٹھنے والے سوال کرے کہ آپ سلمان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اہل بیت کا ذکر کرنا اور ہے, اور انسان اپنے مقام کو اتنا بلند کرے کہ اہل بیت ان کا ذکر کرے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اچھا اس نے کہا کیا آپ سلمان فارسی کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہا سلمان نے؟ مولا نے کہا پہلے ادب سیکھو سلمان کے لیے. مولا دنیا آپ کا ادب سیکھنے آتی ہے. کہا جو ہمارا ادب اختیار کرتا ہے ہم دنیا والوں کو اس کا ادب سکھاتے ہیں. یہ عطا ہے, الجزاء الاحسان الا الاحسان. جوڑیے زہرا پر جھاڑو دینے والے کا یہی مقدر ہوتا ہے. جوڑیے زہرا پر جھاڑو دینے والے کا یہی مقدر ہوتا ہے. خدا کی قسم بعد رسالت چند دن سلمان کو گزر جاتے, آقا زادی پیغام پہنچواتی, کہتی سلمان کافی دن ہوئے تم نے ہمیں یہاں پر آ کر ملاقات کا موقع نہیں دیا. چچا سلمان زیادہ فاصلہ نہیں ڈالا کرو. جسے زہرا بلائے اسے سلمان کہتے ہیں, جسے زہرا بلائے اسے سلمان کہتے ہیں. آغا صاحب مولا نے کہا پہلے ادب سیکھو, خبردار اسے سلمان فارسی نہ کہو. مولا پھر کیا کہوں؟ کہا کہو سلمان محمدی. سلمان سے جب پوچھا جاتا تھا نا لوگ تانے دیتے تھے, قوموں کا, قبیلوں کا, رنگوں کا یہ مسئلہ ہے. لوگ تانے دیتے تھے, توجہ یہاں رکھے, لوگ تانے دیتے تھے سلمان
بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہ ہے فارسی، ہم ہے عربی. یہ اس بات پہ فخر کرتے تھے زبان عربی ہماری، ہم عرب، رسول ہم میں. جن کو کہنا چاہیے وہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے رسول ہم میں. تو جب یہ سوال کرتے جناب سلمان محمدی کہتے کہ انا بن الاسلام، اور دنیا والوں میں اپنے ماں باپ کو بھول گیا ہوں، میرے ماں باپ کو اسلام کہتے ہیں. اب ایک دعوت فکر دوں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں انہی شیعہ لوگوں نے قتل کیا تھا. یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں انہوں نے بلایا تھا، انہوں نے قتل کیا تھا. تو پھر آ جاؤ آج ایک فیصلہ کرتے ہیں، ہم بھی لعنت کرتے ہیں، تم بھی لعنت کرو. اب دیکھتے ہیں، لعنت کرتے جاتے ہیں، چہروں کو پڑھتے جاتے ہیں. جس جس کا چہرہ بگڑ جائے پتا چلا ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے. ہمیں تو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے. اجداد میں تھے تو تھے. علی کو دیکھنے کے بعد کوئی ہمارا اور باپ ہے ہی نہیں، صرف علی کے. آپ بھول گئے محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر جب بہن سے ملنے آیا تو کہا کہ چلے چھوڑے صلوات پڑھے محمد والا. خبردار، سلمان کو سلمان محمدی کہو. اچھا ہم لعنت کرتے ہیں، شمر پہ لعنت، بے شمار. عمر ابن سعد پہ لعنت، بے شمار. اچھا لعنت ہم کرتے ہیں، چہرے ان کے بگڑتے ہیں. لعنت ہم کرتے ہیں، چہرے ان کے بگڑتے ہیں. پتا چلا تمہارا یزیدیت کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا نہیں. اس لیے ہم لعنت کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے. اور عجیب جملہ، کہنے والے نے یہ جملہ کہا، آج بھی اگر یزید کے تمہیں کوئی حمایتی ملیں گے تو وہ بھی مسلمانوں میں ملیں گے، غیر مسلموں میں نہیں. کہاں ہے یزید کے حمایتی؟ مسلمانوں میں ہے نا. اور نعرے بھی لگاتے ہیں یزید زندہ باد. اور جب یہ بات اٹک جاتی ہے پھر کہتے ہیں نہیں ہمارا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کل تو کچھ یزید کے بچے کھل کر کہتے ہیں جب تک یزید کا دفاع نہیں کرو گے تو باپ کا نہیں ہو پائے گا. جب تک یزید کا دفاع نہیں کرو گے تو باپ کا نہیں ہو پائے گا. بھائی این سی کاٹنے کا اصول کیا ہے؟ فلاں ابن فلاں. تم کہتے ہو بغیر باپ کے لعنت کریں، یا تم باپ بتاؤ. اگر منظر صاحب یزید ابن فلاں، چلے ٹھیک ہے ہم نام نہیں لیتے، مگر دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو بھی جرم کرتا ہے اس کے باپ کا نام لکھا جاتا ہے تاکہ پتا چلے یہ جرم کر کیوں رہا ہے. این سی کٹوانے کا اصول یہ ہے کہ نام کے ساتھ اس کے باپ کا بھی نام لکھو. کیوں کہا؟ اس لیے تبھی تو ہمیں صحیح طور پر پتا لگ پائے گا کہ اس نے آخر یہ جرم کیا کیوں. اب تم خود جا کر دیکھو کہ یزید نے ایسا جرم کیا کیوں. لعنت ہم کرتے ہیں، پریشان وہ ہوتے ہیں. خبردار، سلمان کو فارسی مت کہو. سلمان سے جب پوچھا جاتا تمہارے باپ کا نام، کہتا انا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میری شناخت اسلام کی شناخت ہے. تو فوراً مولا نے کہا پہلے ادب سیکھو. سلمان فارسی نہیں کہو، سلمان محمدی کہو. اب جب سلمان محمدی کہا مولا آپ سلمان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ سلمان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی تھی. کہا مولا کون سی کوالٹیز؟ کہا پہلی کوالٹی یہ کہ سلمان اپنی چاہت کو مولا کی چاہت پہ کبھی بھی برتری نہیں دیتے تھے. بحث کیا چل رہی؟ قرب صفاتی.
اپنی خواہش پہ مولا کی خواہش کو مقدم سمجھتے تھے، مولا کی خواہش پہ اپنی خواہش کو مقدم نہیں سمجھتے تھے. اتنے بصیرت تھے، علی مولا کی دید سے سمجھ جاتے تھے کہ مولا کا ارادہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی مولا کی دید سے سمجھ جاتے تھے. آپ وہ واقعہ بھول گئے جب مولا علی کے گردن میں رسی ڈالی گئی. ایک مرتبہ ابو ذر نے تلوار نکالی اور ابو ذر نے تلوار نکال کر کہا سلمان تم تو ایمان کے درجوں پر ہو، تم کیوں نہیں حرکت کرتے؟ تو سلمان محمدی اگر جواب نہ دیتا تو آج ہم کہتے کہ یہ سلمان محمدی معاذاللہ غلط کام کر رہا تھا. سلمان محمدی نے بڑے آرام سے کہا میں تو مولا کا انتظار کر رہا ہوں، مولا کا انتظار کر رہا ہوں. مولا مجھے اشارہ دے تو تلوار نکالوں. پتہ چلا جو مولا کی مرضی پر زندگی گزارے اسے کہتے ہیں سلمان منا اہل البیت. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. سلمان منا اہل البیت. نمبر 2، سلمان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ فقراء کہ جالس مسکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. کیا بھول گئے جب شہادت امیر المؤمنین ہوئی بعد میں حسن و حسین واپس آئے تو ایک نابینا شخص تھا جو گریہ کر رہا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن ہوئے میرے پاس میرا مہربان نہیں آیا. مولا حسن و حسین نے کہا اس کی کوئی علامت کوئی نام؟ کہا نام تو نہیں بتایا مگر مجھے لقمے توڑ توڑ کے کھلاتا تھا اور کہتا تھا مسکین کے ساتھ بیٹھتا ہے، فقیر کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس کے بعد حسن و حسین نے رو کر کہا یہ کوئی اور نہیں ہمارا بابا علی تھا. نمبر 3 کا سلمان کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ عالموں کا احترام کرتا تھا. جو خود عالم ہو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کسی کا احترام کرنا، اور سلمان کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں ہے. یہ وہ عالم ہے جس کے لیے رسول یہ کہتے ہیں السلمان منا اہل البیت. یاد رکھیے وہ قوم سرخرو ہوتی ہے جو اپنے علماء کا احترام کرتی ہے، جو اپنے علماء کی بات پہ کان دھرتی ہے، جو اپنے علماء کی بات کو نہیں سنتی. مولا صادق کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اب یہ میں نے ایسے فضائلی تو بیان نہیں کیا نا، یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ذکر مولا امام زمانہ کی محفل میں ہو، ہمارا ذکر ہمارا نام لے کر مولا امام زمانہ ہمارا ذکر کرے تو سلمان کی یہ 3 کوالٹیز اختیار کریں. یقین جانیں مولا اپنی محفلوں میں ہمارا ذکر کریں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. آپ حضرات تھک تو نہیں رہے؟ یہ منیت کے منزل پہ لے جاتے ہیں اگر کوئی ان کی صفات کو اختیار کرتا ہے. بڑے جتن کیے تھے کرنے والوں نے کہ کاش بلال مؤذنی سے ہٹ جائے، بلال مؤذنی سے ہٹ جائے. آپ کو پتا ہے نا جب پہلی دفعہ اذان ہونے والی تھی تو رسول خدا نے کہا یا علی بلال کو اذان سکھائیے، بلال کو اذان سکھائیے. اور اب جب بلال نے اذان دینی ہے تو کہا نہیں ایسے نہیں، علم پہ جا معاف کیجیے گا کعبے پہ جا کر بلند ہوئیے وہاں پر اذان دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کعبے پہ بلند ہوئیے وہاں پہ اذان دے. اور جب کعبے پہ بلند ہوئے تو ایسے لگ رہا تھا کہ بلال علی کا علم لگ رہا تھا. سبحان اللہ. اب سوال آیا اذان دینے کے آداب میں یہ ہے جب اذان دی جائے تو قبلہ رخ ہونا چاہیے. اب کوئی آدمی ہو ہی کعبے کی چھت پر، اب کوئی آدمی ہو ہی کعبے کی چھت پر تو کس طرف رخ کرے؟ رسول خدا کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ آپ کی طرف رخ کروں؟ کہا نہیں علی کی طرف، علی کی طرف. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا علی کو آج قبلہ بناؤ دنیا والوں کو بتانے کے لیے. اگر عبادتیں قبول کروانی ہے تو بعد رسول علی کو قبلہ بنا لو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
تم اپنی عبادتوں کو قبول کرواؤ۔ تو یہ کون سی منزل تھی جہاں پر جناب بلال کو کہا جا رہا ہے کہ علی کو اپنا قبلہ بناؤ اور اذان دو، یعنی اذان کی روح کو علی کہتے ہیں، نماز کی روح کو علی کہتے ہیں، قرآن کی روح کو علی کہتے ہیں، زکوٰۃ کی روح کو علی کہتے ہیں، حج کی روح کو علی کہتے ہیں۔ ملا اسی لیے تو اب جملہ کہوں، دیکھیں دو قسم کے معجزات، جتنے بھی نبی آئے، توجہ، جتنے بھی نبی آئے ان کے معجزوں کا ذکر ہے، اثر نہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ بولیں، مردوں کو، کیا کوئی ایسا زندہ مردہ ہے جو کہے مجھے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا؟ واہ 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 واہ۔ حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے؟ جی، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ اور عصا کے ذریعے نور کو طاری کرنا اور سانپ بنانا، ہو جانا، اور اگر یہ عصا دریا پر مار دیں تو دریا شق ہو جاتا، جدا ہو جاتا۔ اچھا، یہ معجزے کا ذکر موجود ہے، اثر موجود نہیں ہے، یعنی اللہ نے نبیوں کے معجزے کا ذکر رکھا ہے، اثر نہیں رکھا۔ مجھے دو ذاتیں ایسی نظر آتی ہیں جن کے معجزے کا ذکر بھی ہے، اب جو سو کر سن رہے ہیں ان سے توجہ، جن کے معجزے کا ذکر بھی ہے، اثر بھی ہے۔ ایک نبی ہے، ایک ولی ہے۔ نبی کا معجزہ قرآن، ولی کا معجزہ کعبے میں آ کر دیوار کو شق کرنا۔ ملا نے بڑی کوشش کی اس دیوار کے نشان کو مٹا دے، اللہ کا وعدہ ہے جب تک قیامت ہے تب تک یہ نشان رہے گا۔ یہ کیوں حاجی جاتا ہے اور اسے نشان دکھایا جاتا ہے؟ واہ واہ۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، طواف کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے، طواف کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے فاطمہ بنت اسد گئی تھی۔ دنیا والوں، طواف تو شروع کر رہے ہو، یہ ظاہری عبادت کا قبلہ ہے، کیا دل کا قبلہ درست کیا ہے یا نہیں؟ اگر دل کا قبلہ درست ہے تو عبادت ہے درست۔ بلال، علی کو اپنا کعبہ قبلہ بناؤ۔ اذان ہوئی، وقت گزرتا گیا، کچھ لوگوں کو یہ بات کھٹکتی تھی کہ بلال کیوں، رنگ کا سانولا، حبشی، غلام۔ میں نے کہا نا، اگر ان کے ہاں انسان قرب اختیار کر لے، یہ بلندیوں پر لے جاتے ہیں، دنیا اسے حسد کرتی ہے، دنیا اسے حسد کرتی ہے۔ کہا بلال کیوں؟ ایک دن کیا ہوا، انہوں نے فجر کے وقت مؤذن بدل لیا، فجر کے وقت مؤذن بدل دیا، اذان ہوئی، مگر اذان کے بعد جس طریقے سے رسول آتے، رسول ظاہر نہیں ہوئے، رسول نہیں ہوئے، آئے تو کافی دیر گزر گئی، ادھر سے رسول نہیں آئے، ادھر سے سورج طلوع نہیں ہوا، ادھر سے رسول نہیں آئے، ادھر سے سورج طلوع نہیں ہوا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمارے کچھ اختیار میں ہے، خدا کی قسم جن کے اختیار میں سورج اور چاند ہیں اسے نبی علی کہتے ہیں۔ ان کے ارادے سے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ان کے ارادے سے چاند جو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سورج طلوع نہیں ہو رہا، کافی وقت گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، آخر کار یہ مجبور ہوئے، نبی باہر نہیں آ رہا، سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ ایک مرتبہ نبی کے دروازے پر آئے، دق الباب کیا، یا رسول اللہ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ کہا میرے مؤذن نے اذان جو نہیں دی۔ یا رسول اللہ اذان تو ہوئی، کہا میں وہ اذان کا اشہد، میرے نزدیک اشہد ہے۔ آخر بلال کیا کیا تھا؟ توجہ، بلال کیا کیا تھا؟ بلال نے کیا یہ تھا کہ
نبی خدا پر ایمان لے کر آیا اور اللہ پر ایمان لے کر آیا اور عہد 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 کہتا رہتا. کیا کیا؟ اس کی آواز کو دبانے کے لیے اس کے سینے پہ بھاری پتھر رکھے تاکہ یہ عہد کی آواز. یاد رکھیے جب دنیا حق کو دبانے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے جتنا تم اسے دباؤ گے میں اتنا اسے بلند کروں گا. گویا اللہ نے جناب بلال سے وعدہ کیا بلال یہ تمہاری عہد کی آواز کو سینے میں دبانا چاہتے ہیں, اگر تمہاری اذان کو عرشوں تک نہ پہنچاؤں تو مجھے خدا نہ کہنا. اور جملہ لے لو, بلال جب تک اذان نہ دے نبی نہیں آئے گا. بلال نے اذان دی, نبی آئے, نماز پڑھائی. یا رسول اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا آج میں انہیں بتانا چاہتا ہوں تم میری مرضی کا رکھا ہوا مؤذن, میری مرضی کا رکھا ہوا مؤذن نہیں بدل سکتے, تم میرا خلیفہ کیسے بدل سکتے ہو؟ میرا خلیفہ کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ جب میں اپنے مؤذن کو مقرر کروں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو بدل کر اپنا مؤذن مقرر کرے, اور اگر کرو گے تو تمہاری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا, سورج طلوع نہیں ہوگا, اور علی کو چھوڑ کر کسی اور کو بناؤ گے تو گمراہیوں کے اندھیروں میں چلے جاؤ گے, گمراہیوں کے اندھیروں میں چلے جاؤ گے. بلال تمہاری آواز کو دبانا چاہتے ہیں. ایک چینی شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا. مولا نے پوچھا بتاؤ تو صحیح چین میں کیا لوگ ہمیں جانتے ہیں؟ توجہ, چین میں کیا لوگ ہمیں جانتے ہیں؟ کہا مولا بالکل آپ کو جانتے ہیں. چینی فصیح زبان میں بولا مولا ہاں بالکل آپ کو جانتے ہیں. کہا کیسے جانتے ہیں؟ کہا مولا ہمارے ہاں ایک درخت ہے, عالی شان درخت, اس کے خوبصورت پتے ہیں اور پتوں کے ساتھ اس میں چھوٹے چھوٹے پھول بھی ہوتے ہیں, مگر یہ درخت جب پھول کو کھلاتا ہے اس کے پھول کھلتے ہیں تو ان کے پھول کی پتیوں پر صبح سے ظہر تک لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے سورج زوال ہوتا ہے فوراً ان پتیوں پہ لکھ کر آتا ہے علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, صرف علی ولی اللہ. پہلی دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, دوسری مرتبہ صرف علی ولی اللہ. اب پورا نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ نہیں, صرف علی ولی اللہ. یعنی کیا؟ بعد رسول جو علی کو ولی بنائے گا ایسا ہے جس نے توحید بھی مانی, نبوت کو بھی مانا. اب مولا یہ جملہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا اہتمام ہے کہ ہمارے نام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے. جملہ لے لینا, جہاں پر 6 مہینے سورج طلوع نہیں ہوتا وہاں بھی فضیلت آل محمد کا سورج آب و تاب سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ نعرہ حیدری کو کیا سمجھتے ہیں, مگر علامہ اقبال سے جا کر پوچھئے کہ یہ نعرہ حیدری کس کی میراث ہے, یہ نعرہ حیدری کا وارث کون ہے؟ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں نعرہ حیدر نوائے بوزر اس, نعرہ حیدر نوائے بوزر اس, گرچہ از حلق بلال و کمبر اس. اور دنیا والوں, نعرہ لگانے والوں, یہ نعرہ تو پہلے ابو ذر نے لگایا تھا, یہ نعرہ پہلے ابو ذر نے لگایا تھا. اب جو بھی لگائے, چاہے بلال لگائے کمبر لگائے, اس کا اصلی وارث ابو ذر ہے. اور یاد رکھنا نعرہ حیدر
حیدری لگاتے ہوئے گھبرایا نہیں کرو، پریشان نہیں ہوا کرو، یہ ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو نعرہ حیدری لگاتا ہے، فرمان رسول یہ ہے علی کا نام لیتے جاؤ، ختم قرآن کا ثواب لیتے جاؤ. آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں نے خطابت کے جذبات میں یہ جملہ کہہ دیا کہ علی کا نام لوگے ختم قرآن کا ثواب. میں نے اس دن ایک بات کی تھی، شاید آپ لوگوں نے توجہ کی نہ کی. ملا اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ اگر ماہ رمضان میں ایک حرف قرآن کا پڑھوں تو ختم قرآن کے برابر ہو جاتا ہے. تو علی قرآن کے وزن سے کم تھوڑی ہے، علی کا نام قرآن کے وزن سے کم تھوڑی ہے. اسی لیے علی مولا کے ساتھ ایک یہودی تھا، جب نہر کراس کرنے کا وقت آیا تو وہ یہودی اس نہر پہ چلنے لگا اور اس کنار پہنچ گیا. مولا علی آتے ہیں. اب جب یہودی یہ منظر دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب یہودی چلا نہر نے اس کے قدموں کو بھگو دیا. توجہ یہاں رکھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور محمد والے محمد علیہ السلام بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. توجہ، یہودی نے یہ منظر دیکھا کہ میرے پیر پانی کے تری سے بھیگ رہے تھے، علی مولا جو آ رہے ہیں اس کا تری چھو نہیں رہی. تو ایک مرتبہ حیران و پریشان ہو کر کہتا ہے کہ تم نے کون سا کلمہ، کون سا اس میں اعظم پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا پھر بھی تری لگ رہی تھی. تم نے کون سا اس میں اعظم پڑھا جو تری بھی تمہیں نہیں لگ رہی؟ مولا نے کہا تو کیا پڑھ رہا تھا؟ مولا نے کہا تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہا میں ایلیہ پڑھ رہا تھا. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا تمہیں پتا ہے عبرانی زبان میں ایلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو عربی میں علی بنتا ہے. دنیا والوں سنو، علی مولا اسے کہتے ہیں جس علی کا تو نام لے رہا تھا میں وہی علی ہوں، میں وہی علی ہوں. اور یاد رکھیے دنیا جن کے فضائلوں کو چھپانا چاہتی ہے، خدا کی قسم، اسی لیے کہنے والوں نے کہا علی کی ذات تو اپنی جگہ پر، علی کا ذکر بھی معجزہ ہے. علی کی ذات تو اپنی جگہ پر، علی کا ذکر بھی معجزہ ہے. حسین کی ذات تو اپنی جگہ پر، حسین کا ذکر بھی معجزہ ہے. کل کہ یزید کو حسین کی ذات سے خطرہ تھا، آج کے یزید کے بچوں کو حسین کے ذکر سے خطرہ ہے. اسی لیے تو کھلبلی ہے. کل دنیا والوں کو علی سے خطرہ تھا، آج دنیا والوں کو علی کے ذکر سے خطرہ ہے. اس لیے رسول نے کہا ذکر علی عبادہ. یہاں پر بہت بڑے شاعر نے البلاغہ نے یہ جملہ کہا علی کا ذکر معجزہ ہے. کہا کیسے؟ کہا جس کا ذکر نبی نے چھپایا، اپنوں نے چھپایا، غیروں نے چھپایا. نبی نے چھپایا ڈر کی وجہ سے کہیں یہ علی کو اللہ نہ سمجھیں. نبی نے چھپایا ڈر سے کہیں علی کو اللہ نہ سمجھیں. اپنوں نے چھپایا خوف سے علی کا نام لیں گے تو قتل ہو جائیں گے. غیروں نے چھپایا حسد سے. کہا جس کا اتنا فضائل چھپانے کے بعد 70 سال 100 سال جس کے فضائل کو چھپایا گیا، اس کے بعد بھی دنیا کے کونے کونے میں علی علی حسین حسین ہو، کیا اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ کل جو میں نے میرے محترم ذاکر آ چکے ہیں، سید بزرگوار ہیں، اور انہی کے احترام میں روزانہ میں مسائب کو کم پڑھتا ہوں، مگر یاد رکھیے مسائب مجلس کا تتمہ ہے.
مجلس نہیں اگر اس میں مصائب نہ ہو. اور کل میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین. اللہ جس سے نیکی کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبتوں ڈیل دیتا ہے. اللہ مجھے یہ آج جھولے نظر آ رہے ہیں. اللہ ایک دو جملے کہوں گا، میرے سید بزرگوار مولا کے مصائب پڑھیں گے. ایک دو جملے. آپ کو پتا ہے کہ مولا حسین کے پاس جب 9 محرم کو آئے تھے تو مولا نے کہا کہ ہم جنگ 10 محرم کو کریں گے. علماء عرفان یہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے، قربانی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، قربانی جب تک 6 ماہ کی نہ ہو، قربانی جب تک 6 ماہ کی نہ ہو تب تک قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش نہ کرنا. گویا 9 محرم کو ابھی اصغر کو 6 ماہ مکمل نہیں ہو رہے تھے. 10 محرم کو جب اصغر 6 ماہ کا ہو گیا، حسین نے کہا آج ہم اپنی قربانی کو پیش کریں گے. بس ایک جملہ مزید. علامہ علی نقوی یہ کہتے ہیں کربلا ایسا میدان تھا جہاں پر مرنا آسان تھا، جزاکم ربکم، جہاں پر مرنا آسان تھا جینا مشکل تھا. ارے پیاس کی شدت انسان کو جینے نہ دیتی. کہا اللہ جانے وہاں پر حسین نے اصغر کو آخر میں کیوں رکھا. بچہ تھا، پیاس کی شدت کو کیسے برداشت کر پاتا. مگر جب حسین اصغر کو لے کر آئے، ایک لفظ کی وضاحت کروں گا، بلکہ 2 لفظ کی وضاحت کروں گا. پورے مسائل میرے بزرگوار پڑھیں گے. ایک لفظ آتا ہے یتلذا، کس کے لیے آتا ہے؟ مچھلی کے لیے. مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے اس پہ 3 دور گزرتے ہیں. پہلی دفعہ جب پانی سے جدا ہوتی ہے تو بہت زیادہ تڑپتی ہے. دوسرا مرحلہ آتا ہے کبھی دائیں ہوتی ہے کبھی بائیں ہوتی ہے. تیسرا مرحلہ آتا ہے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے. یہ مچھلی کا ایسا موقع ہوتا ہے جو موت کے بہت ہی قریب ہوتی ہے. حسین نے کہا دیکھتے نہیں میرا اصغر کتنا پیاسا ہے. مگر ظالموں نے کیا کیا؟ تیر چلایا کہ حرملہ کے ہاتھ ہلنے لگے. کہا حرملہ تمہارے ہاتھ کیوں ہل رہے ہیں، لرز رہے ہیں؟ کہا تیر جوڑتا ہوں. اصغر کی ماں کہتی ہے حرملہ اپنا تیر دیکھ، میرا 6 ماہ علی اصغر دیکھ. تیر چلا. روایت کے یہ جملے ہیں اصغر ذبح ہو گیا. جانور کب ذبح ہوتا ہے؟ جب اس کی چاروں گردنیں کٹ جائے اور اس کے گردن کا کچھ حصہ رہ جائے. اللہ جانے تیر ایسا چلا کہ حسین نے دیکھ کر کہا اے میرے لال تو تیر سے ذبح ہو گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.